خلق الإنسان علمه البيان. نحمده ونصلي على رسوله الكريم، أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. ترجمہ: لا جناح، نہیں کوئی گناہ، علیکم، تم پر، ان، اگر، طلقتم، طلاق دو تم، النساء، عورتوں کو، معلم، جو نہیں، تمسوہن، تم نے چھوا ان کو، او، یا، تفردو، تم نے مقرر کیا، لہن، ان کے لیے، فریضتاً، کوئی مہر، ومتعوہن، مال متا دو ان کو، فائدہ پہنچاؤ ان کو، علی الموسع، اوپر وسعت والے کے، قدرہ، اس کی حیثیت کے مطابق، وعلی المقتر، اور اوپر تنگ دست کے، قدرہ، اس کی وسعت کے مطابق، متاعً، فائدہ پہنچانا ہے، بالمعروف، بھلے طریقے سے، حقاً، حق ہے، علی المحسنین، احسان کرنے والوں پر، وَإِن، اور اگر، طلقتموہن، طلاق دے چکو تم ان کو، من قبلی، اس سے پہلے، ان کہ، تمسوہن، تم نے چھوا ان کو، وقد، حالانکہ تحقیق، فرضتم، مقرر کیا تم نے، لہن، واسطے ان کے، فریضتاً، مہر، فنصف، تو آدھا ہے، ما، جو، فرضتم، مقرر کیا تم نے، الا، مگر، ان کہ، یعفون، وہ عورتیں معاف کر دیں، او، یا، یعفو، معاف کر دے، الذی، وہ شخص، بیدہ، جس کے ہاتھ میں ہے، عقدۃ النکاح، نکاح کی گرہ، وَأَن، اور یہ کہ، تعفو، تم معاف کر دو، اقرب، زیادہ قریب ہے، للتقوی، تقوی کے لیے، ولا، اور نہ، تنسوا الفضل،
تم بھولو فضل کو، احسان کو، بینکم آپس میں، ان اللہ بے شک اللہ تعالی، بما ساتھ اس کے جو، تعملون تم عمل کرتے ہو، بصیر دیکھنے والا ہے۔ حافظو حفاظت کرو، علی اوپر، الصلواتی نمازوں کے، والصلاۃ الوسطی اور صلاۃ وسطی کے، درمیانی نماز کے، وقومو اور کھڑے ہو جاؤ، للہ اللہ کے لیے، قانتین فرما بردار بن کر، تفسیر۔ لا جناح علیکم نہیں کوئی گناہ تم پر، ان طلقتم النساء اگر تم نے طلاق دے دی عورتوں کو، ما لم تمسوہن جب تک تم نے ان کو چھوا نہیں، او تفردوا لہن فریضہ یا ان کے لیے کوئی مہر مقرر نہیں کیا۔ عام طور پر کسی عورت سے نکاح کرنے کے بعد اگر اس کی رخصتی نہ ہوئی ہو اور اس کو طلاق دے دی جائے تو یہ بہت بڑی برائی سمجھی جاتی ہے نا، بہت زیادتی سمجھی جاتی۔ لیکن بعض حالات ایسے ہوتے ہیں کہ جس میں یہ تلخ قدم اٹھانا ہی پڑتا ہے، پھر انسان گلٹی فیل کرتا ہے کہ شاید میں نے کوئی گناہ کیا ہے۔ فرمایا کہ یہ گناہ کی بات تو نہیں، لا جناح علیکم ان طلقتم النساء اگر تم نے عورتوں کو طلاق دی۔ کن عورتوں کو؟ ما لم تمسوہن جن کو تم نے ہاتھ نہیں لگایا۔ ہاتھ لگانے سے مراد کیا؟ کہ جن کی ابھی رخصتی نہیں ہوئی، جن سے تمہارا کوئی جسمانی تعلق نہیں ہوا، یا پھر او تفردوا لہن فریضہ ان کا تم نے کوئی مہر مقرر نہیں کیا، یعنی ابھی بالکل ابتدائی سٹیجز میں نکاح ہوا۔ تمسو کا لفظ جو ہے نا، میم سین سین سے ہے، مس کرنا۔ مس کرنا کس کو کہتے ہیں؟ ٹچ کرنا، جسم کے کسی حصے کے ساتھ کسی چیز کا لگنا، یعنی مرد کا جسم عورت کے جسم کے ساتھ نہیں لگا۔ او تفردو فیر دعاد سخت چیز کو کاٹنے کو کہتے ہیں نا، فرض قطعی حکم لگانا، کسی چیز کو واجب اور ضروری قرار دینا، اور فریضہ اسی سے ہے، مراد یہاں مہر ہے۔ تو اس سے کیا پتہ چلتا ہے کہ مہر بہت اہم چیز ہے، فرض ہے۔ تو سمپلی آیت کا مفہوم کیا ہوا کہ اگر کسی عورت کی ابھی رخصتی نہیں ہوئی، صرف نکاح ہوا تھا، اور نکاح کے وقت ابھی مہر بھی مقرر نہیں ہوا تھا کہ طلاق ہو گئی، اب کیا کیا جائے؟ فرمایا وَمَتِّعُوهُنَّ اور ان کو فائدہ دو، یعنی ابھی مرد نے ان سے تو کوئی فائدہ نہیں اٹھایا، لیکن پھر بھی کیا حکم ہے کہ تم ان کو فائدہ پہنچاؤ۔ کیوں فائدہ پہنچاؤ ان کو؟ اس لیے کہ وہ جو عورت کو شوق لگا ہے وہ تمہارے ساتھ منسوب ہوئی، تمہارے نام کے ساتھ اس کا نام لگا، اور اب وہ نام الگ ہو رہا ہے، تو اس پر بھی اسے کمپنسیٹ کرو، اس کو مال و متا دو۔ متعوہن میم تے عین کا مطلب ہوتا ہے کسی چیز کا بلند ہونا، عرصہ دراز تک فائدہ اٹھانا۔ تو یہاں متع سے مراد کیا ہے؟ متع طلاق، جو طلاق کے بعد شوہر کی طرف سے عورت کو ملتا ہے، یعنی طلاق دینے کے بعد عورت کو کچھ فائدہ پہنچاؤ۔ کتنا؟ کیا؟ کیسے؟ علی الموسع قدرہ وسعت والے پر اس کی حیثیت کے مطابق۔ قدر کا کیا معنی ہے؟ اندازہ، اس کے اندازے کے مطابق، وسعت کے مطابق۔ اگر کوئی امیر شخص ہے تو وہ اپنی حیثیت کے مطابق دے۔ وعلی المقتر اور اوپر فقیر کے، مقتر قاف تے رے تنگ دست، ایسا شخص جس نے اپنے کاروبار کا دائرہ تنگ کر لیا ہو، یعنی مفلس بدحال شخص ہے، وہ کتنا دے؟ قدرو اپنی وسعت کے مطابق۔
گویا اسلام نے متع طلاق کی کوئی حد مقرر نہیں کی کہ 500 روپے ہو یا 5000 ہو یا 5 لاکھ ہو. دیکھا یہ جائے گا کہ دینے والے کی حیثیت کیا ہے، وہ کتنا دے سکتا ہے، بس اتنا دے دو. متاعًا بالمعروف، فائدہ پہنچانا ہے بھلے طریقے سے، معروف کے ساتھ. اب یہ معروف کیا چیز ہے؟ یعنی عام طور پر سوسائٹی میں جو طریقہ چل رہا ہے اس کے مطابق دینا ہوگا. اس میں ہم دیکھتے ہیں کہ صحابہ کرام اور تابعین کے درمیان مختلف روایات رہی ہیں. مثلا حضرت حسن بن علی رضی اللہ تعالی عنہ کے بارے میں آتا ہے کہ انہوں نے اپنی ایک بیوی کو طلاق بائنہ دی اور اسے 20,000 درہم بطور متاع عطا کیے. یہ بہت بڑی رقم تھی. کتنی؟ 20,000 درہم. جب عورت کو وہ رقم ملی تو اس نے کہا متاع قلیل من حبیب مفارق، یہ تو بہت تھوڑا ہے اس کے مقابلے میں جس شخص کو میں نے چھوڑ دیا یا جس سے میں الگ ہوئی. یعنی جدا ہونے والے ساتھی کے مقابلے میں یہ تو متاع قلیل ہے. حضرت حسن نے جب سنا تو رو پڑے اور کہا کہ اگر میں 3 طلاق نہ دے چکا ہوتا تو رجوع کر لیتا. اسی طرح کچھ اور روایات بھی اس میں آتی ہیں کہ بعض نے کپڑوں کا ایک جوڑا دیا. ابن عباس کے بارے میں شاید آتا ہے کہ انہوں نے ایک جوڑا کپڑے دیے ایسے ہی ایک موقع پر. اور پھر یہ کہ یہ متع طلاق بھی عزت کے ساتھ دینا چاہیے، شرافت کے ساتھ دینا چاہیے، تنگ کر کے نہیں دینا چاہیے، دوسرے کو ستا کے نہیں دینا چاہیے، لٹکا کر نہیں رکھنا چاہیے. حقاً علی المحسنین، یہ حق ہے محسنین کے ذمے. اسے عورت کا ایک حق قرار دیا گیا جو محسن مرد کے ذمے ہے. اب دیکھیں کہ طلاق کی بات ہو رہی ہے لیکن ساتھ ہی کس کی بات ہو رہی ہے؟ تقوی اور احسان کی بات ہو رہی ہے، تاکہ خاص قانونی معاملات میں بھی محبت، ہمدردی، دلجوئی اور احسان، حسن سلوک کو نہ بھولا جائے. یہ ہے دراصل اسلام کی روح. یعنی معاملہ کیا ہو رہا ہے؟ طلاق کا معاملہ ہو رہا ہے، ایک گھر ٹوٹ رہا ہے، 2 لوگوں کے درمیان جدائی ہو رہی ہے، انتہائی جذباتی وقت ہے، غم اور غصے کا وقت ہے، لیکن ساتھ ہی کیا ہے؟ احسان کی بات ہے، تقوی کی بات ہے. کیا ہمارے معاشرے میں ایسا ہی ہوتا ہے؟ آپ دیکھیے کہ ایک اسائنمنٹ کیوں نہ آپ کو دے دی جائے کہ کمپیریزن کریں. طلاق کے معاملے میں قرآن کی تعلیم کیا ہے؟ نمبر 1، طلاق کیسے دی جائے، طلاق کے بعد عدت کیسے گزاری جائے، بیوہ عورت عدت کیسے گزارے، متع طلاق دیا جائے، تصریح باحسان وغیرہ وغیرہ، وہ سب باتیں. اور دوسری طرف ہمارے معاشرے میں کیا ہوتا ہے، ہم کیا کرتے ہیں. اب آپ دیکھیے یہاں پر حقاً علی المحسنین، وہ بیوی جس کا ابھی مہر مقرر نہیں ہوا، وہ بیوی جس کو ابھی تم نے ہاتھ نہیں لگایا، وہ رخصت ہو کے نہیں آئی، جس کی مثلاً تم نے شکل نہیں دیکھی، جس سے تمہیں کوئی بھی فائدہ نہیں پہنچا، صرف ایک کاغذ پر ایک معاہدہ قرار پایا ہے، تو بھی اس معاہدے کو جب ریورس کیا جائے یا اسے ختم کیا جائے تو احسان کے ساتھ معاملہ کرتے ہوئے اس کو کچھ نہ کچھ دے دلا کے رخصت کرو. وَإِن طَلَّقْتُمُوهُنَّ، اور اگر تم طلاق دے دو ان کو، من قبل ان تمسوهن، اس سے پہلے کہ تم نے ہاتھ لگایا ان کو، وقد فرضتم لهن فریضہ، اور تم نے مقرر کر دیا ان کے لیے فریضہ. فریضہ سے مراد کیا؟ مہر. اب دیکھیں کہ مہر کے لیے کتنا بڑا لفظ ہے. یہ نماز کے لیے آتا نا، یہ فریضہ ہے، تو اسی طرح مہر بھی کیا ہے؟ فریضہ ہے. کچھ حقوق العباد فرض کے درجے میں، جن کو ادا کیے بغیر گلو خلاصی نہیں، پکڑ ہوگی. جیسے نماز نہ پڑھی تو پوچھ ہوگی، اسی طرح مہر نہ دیا گیا عورت کو تو پوچھ ہوگی. اور اگر تم نے عورتوں کو طلاق دی اس سے پہلے کہ تم نے ان کو ہاتھ لگایا اور ان کے لیے مہر مقرر کر دیا تھا، اب تم طلاق دینے لگے ہو تو کیا کرو؟ فنصف ما فرضتم، آدھا دو تم جو تم نے فرض کیا، کیونکہ رخصتی جو نہیں ہوئی. الا ان یعفون، مگر یہ کہ وہ معاف کر دیں. کون معاف کر دے؟ عورت معاف کر دے. عورت کا معاف کرنا کیا ہے کہ وہ کہ نہیں میں آدھا بھی نہیں لیتی، میں نے بس چھوڑ دیا، جب میں گئی نہیں اس شخص کے پاس تو اس سے کوئی مال وغیرہ کیوں کر لوں. او یعفو الذی، یا معاف کر دے وہ شخص
بیدہ عقدۃ النکاح، جس کے ہاتھ میں ہے نکاح کی گرہ. یہ کون ہے؟ شوہر ہے. کیسے پتہ چلا؟ اس کی تفسیر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خود فرمائی ہے. دارقطنی کی روایت ہے کہ ولی عقدۃ النکاح الزوج، عقدہ نکاح کا مالک شوہر ہے. شوہر کوئی حق ہے نا طلاق دینے کا یا نہ دینے کا، تو نکاح کی گرہ تو اسی کے ہاتھ میں نا، چاہے تو قائم رکھے چاہے تو کھول دے. ولی کے ہاتھ میں تو نہیں دے کے آ جاتا وہ، کہ جب وہ چاہے تو دونوں میں سپریشن کر دے اور جب چاہے ان کو اکٹھا رکھے. ٹھیک ہے، تو اس سے مراد شوہر ہے. یعنی یا شوہر معاف کر دے، آدھا دینے کی بجائے پورا دے دے. ٹھیک ہے. اور یہاں یہ بھی پتہ چل رہا ہے کہ عورت کے ہاتھ میں عقدۃ النکاح نہیں ہے. اب یہاں بھی کیا ہے؟ خیر خواہی کا معاملہ، کہ محض قانونی طریقے کی بجائے اخلاقی طریقہ، فیاضی کا طریقہ، رحم دلی اور مہربانی کا طریقہ اختیار کرو. دونوں معاف کرنا سیکھیں، دونوں اپنا حق چھوڑنا سیکھیں، دوسرے کو حق دینا سیکھیں. حالانکہ انتہائی جذباتی اور ناپسندیدگی کا معاملہ ہو رہا ہے. وَأَن تَعْفُوا، اور مردوں کو کہا گیا کہ تم معاف کر دو. وَأَن تَعْفُوا أَقْرَبُ لِلتَّقْوَىٰ، یہ کہ تم معاف کر دو یہ تقوی کے زیادہ قریب ہے. تو تقوی کی ایک علامت یہاں سے کیا پتہ چلتی ہے؟ معاف کرنا. وَلَا تَنْسَوُا الْفَضْلَ بَيْنَكُمْ، کیا خوبصورت بات ہے. آپس کے معاملات میں فیاضی کو نہ بھولو، فضل کو مت بھولو، احسان کو نہ بھولو. اب آپ دیکھیں یہ معاشرہ ہے جو اسلام پیدا کرنا چاہتا ہے. طلاق کا معاملہ ہو رہا ہے لیکن فضل اور احسان نہ بھولو، اخلاق نہ بھولو. ہمارے ہاں کیا ہوتا ہے؟ ایک دوسرے پہ الزام تراشی ہو رہی ہے، ایک دوسرے سے اپنا حق لینے کے لیے عدالتوں کے چکر لگائے جا رہے ہوتے ہیں، حق سے زیادہ لینے کے لیے جھوٹے مقدمے دار کیے جاتے ہیں. نتیجہ کیا نکلتا ہے؟ پریشانی ہی پریشانی. تو اسلامی معاشرہ، اسلامی شخصیت دینے والی ہوتی ہے، لینے والے نہیں. ان کی ساری توجہ دینے پر ہوتی اور ہمارے معاشرے کی ساری توجہ لینے پر ہے. پھر بھی ہم اسلامی معاشرہ ہیں. ان اللہ بما تعملون بصیر، بے شک اللہ ساتھ اس کے جو تم عمل کرتے ہو دیکھ رہا ہے. اللہ سب کچھ دیکھ رہا ہے، تم کرتے کیا ہو، تمہارے سب اعمال اس کی نظر میں ہے. اب یہاں پر آپ دیکھیں کہ مہر دینے کی مختلف صورتیں ہمارے سامنے آتی کہ ایک عورت کو مہر کب کتنا دیا جائے گا. پہلی صورت تو جو عام صورت ہے کہ نکاح ہوا، رخصتی بھی ہو گئی، کتنا مہر دیا جائے گا؟ جو مقرر کیا گیا پورا دے دیا جائے گا. دوسری صورت کیا؟ نکاح تو ہوا لیکن مہر مقرر نہیں ہوا. بسا اوقات ایسا ہوتا ہے کہ اس وقت کہا جاتا ہے بعد میں مقرر کر لیں گے، لیٹر آن. یعنی نکاح کے اگرچہ ارکان میں سے ہے لیکن بسا اوقات کسی وجہ سے ڈیسائیڈ ہونے سے رہ جاتا ہے کہ بعد میں مقرر ہو جائے گا. ایسا ہو سکتا ہے، اس کی اجازت ہے. یعنی اس کی اجازت تو نہیں کہ مہر دیا ہی نہ جائے، لیکن اس کی اجازت ہے کہ فوری طور پر نہیں، بعد میں مقرر کر دیا جائے گا حالات کو دیکھ کر. اور رخصتی بھی نہیں ہوئی، اب کیا کیا جائے گا؟ متع طلاق دیا جائے گا. متع طلاق کیا ہوتا ہے؟ وہ تحفہ، وہ مال و متاع جو ایسی صورت میں طلاق کے وقت دیا جاتا ہے. کیونکہ عام طور پر تو کیا ہوتا ہے، مہر دے دیا جاتا ہے نا، لیکن اس صورت میں متع طلاق. یہ کتنا عموماً مقرر کیا جاتا ہے؟ حیثیت کے مطابق. تیسری صورت کہ نکاح ہوا، مہر مقرر ہوا لیکن رخصتی نہیں ہوئی، خلوت نہیں ہوئی، تو آدھا مہر ہوگا. ٹھیک ہے. پھر نکاح ہوا، مہر مقرر نہیں ہوا لیکن رخصتی ہو گئی، اس صورت میں مہر مثل ہوگا. مہر مثل، مثل کا کیا مطلب ہے؟ اس کی مانند جو اس کی ماں یا خالہ یا بہن یا خاندان کی اور عورتوں کو ملا اس کے مطابق دیا جائے گا. چلیے، حافظوا علی الصلوات،
حفاظت کرو نمازوں کی، والصلاۃ الوسطی، اور صلاۃ وسطی کی خاص طور پر۔ اب بات تو ہو رہی تھی اب تک نکاح کی، طلاق کی، مہر کی، اب یکایک بیچ میں نماز کی بات آ گئی، کیوں؟ اس سے دو باتیں پتہ چلتی۔ ایک بات تو یہ ہے کہ عام طور پر جب ایسے جھگڑے شروع ہوتے ہیں تو لوگ نمازوں سے غافل ہونے لگتے ہیں، تو نماز کی اہمیت یاد دلانا مقصود ہے۔ دوسری یہاں مناسبت یہ ہے کہ جس طرح نماز اہم ہے، اللہ کا حق دینا اہم ہے، اسی طرح خاندانی زندگی میں انسانوں کا حق دینا بھی بہت اہم ہے۔ حافظوا علی الصلوات، حافظوا، حفظوا، حفظہ، ضائع ہونے سے بچانا، نگہبانی کرنا، کسی چیز کو بیرونی خطرات سے بچانے کی کوشش کرنا۔ جب یہ کہا گیا کہ نمازوں کی حفاظت کرو تو کیا مطلب ہوا کہ انہیں ضائع ہونے سے بچاؤ، یعنی نماز قضا نہ کرو۔ دوسرے یہ کہ اس کی نگہبانی کرو، کس طرح پڑھ رہے ہو، اس میں بلا ضرورت خیالات کو مت آنے دو۔ پھر وہی بات یاد رکھے کہ ایک خیال کا آنا اور ایک پھر ٹھہر جانا۔ پھر اسی طرح طہارت کا اہتمام، کیونکہ یہ بھی نماز کی حفاظت میں ہے، اگر طہارت ہی نہیں تو نماز ہی نہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دن نماز کا ذکر کرتے ہوئے فرمایا، جس شخص نے نماز کی حفاظت کی اس کے لیے نماز قیامت کے روز نور، برہان اور نجات کا باعث ہوگی، اور جس نے نماز کی حفاظت نہ کی اس کے لیے نہ نور ہوگا، نہ برہان، نہ نجات۔ اب دیکھیں، آپ کسی بھی چیز کی حفاظت کیسے کرتے ہیں؟ اپنے بالوں کی حفاظت کیسے کرتے ہیں؟ آپ کپڑوں کی حفاظت کیسے کرتے ہیں؟ اپنی صحت کی حفاظت کیسے کرتے ہیں؟ اپنے گھر کی حفاظت کیسے کرتے ہیں؟ اپنے بچوں کی حفاظت کیسے کرتے ہیں؟ اب اس سے آپ کمپیئر کر کے دیکھ لیجئے کہ نماز کی حفاظت کیسے کرنی۔ وقت کی پابندی ہو، آداب اور شرائط کی پابندی ہو، تو جو شخص اس کی حفاظت کرے گا اس کے لیے نماز قیامت کے روز نور، برہان اور نجات کا باعث ہوگی۔ جس نے نماز کی حفاظت نہ کی اس کے لیے نہ نور ہوگا، نہ برہان اور نہ نجات۔ نیز قیامت کے روز اس کا انجام قارون، فرعون، حامان اور ابی ابن خلف کے ساتھ ہوگا۔ گویا نماز ایک قابل اہتمام چیز ہے، نماز کا اہتمام ہونا چاہیے۔ سورۃ المومنون میں کامیاب ہونے والوں کی جو صفات اللہ تعالیٰ نے بتائی ہیں وہ کیا ہے؟ قد افلح المؤمنون الذین هم فی صلاتهم خاشعون، یقیناً فلاح پا گئے وہ مومن جو اپنی نمازوں میں خشوع کرتے ہیں۔ اور آگے جا کر فرمایا آیت نمبر 5 میں، والذین هم علی صلواتهم یحافظون، وہ لوگ جو اپنی نمازوں کی حفاظت کرتے ہیں۔ حافظوا علی الصلوات والصلاۃ الوسطی، خاص طور پر درمیانی نماز۔ درمیانی نماز کون سی؟ اس کے بارے میں حضرت ابن عباس، حضرت عبداللہ بن مسعود سے روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا صلاۃ وسطی نماز عصر ہے۔ یہ ترمذی کی روایت ہے۔ ایک اور حدیث میں آتا ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خندق کے دن فرمایا، ان کافروں نے مجھے درمیانی نماز نہ پڑھنے دی حتیٰ کہ سورج غروب ہو گیا، اللہ ان کی قبروں اور گھروں کو آگ سے بھر دے۔ تو اس سے بھی پتہ چلتا ہے کہ درمیانی نماز سے مراد عصر کی نماز ہے، اور اس نماز کی حفاظت خاص طور پر اور اس کی اہمیت اس درجہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، متفق علیہ روایت ہے بخاری اور مسلم کی، کہ الذی تفوتہ صلاۃ العصر فکأنما وطر اہلہ ومالہ، جس شخص کی نماز عصر فوت ہو جائے گویا اس کا اہل و عیال اور مال و اسباب ہلاک ہو گیا۔ اتنی اہمیت ہے اس نماز کی۔ اچھا، کبھی ہمیں خیال آیا اگر نماز عصر قضا ہو جائے؟ عام طور پر کیوں ہوتی ہے نماز عصر قضا؟ پیٹ بھر کے کھانا کھا لیتے ہیں، پھر آپ کو نیند آنے لگتی ہے، آپ پھر خوب سوتے ہیں حتیٰ کہ نماز چلی جاتی، اٹھ کے خیال بھی نہیں آتا کہ کوئی بڑا گناہ ہوا، جبکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ گویا اس کا اہل و عیال، گھر بار تباہ ہو گیا۔ اتنا بڑا نقصان، ایک نماز کے قضا ہونے کا نقصان کبھی ہم نے امیجن بھی نہیں کیا، تصور میں بھی نہیں آیا کہ اتنا بڑا کام ہو گیا۔ ذرا تھوڑی دیر کے لیے سوچیں کہ آپ گھر سے باہر ہیں،
خدا نہ خواستہ کوئی آ کے آپ کو یہ کہتا ہے، آپ کو معلوم ہے آپ کا سارا گھر جل گیا اور اس میں سارے گھر والے بھی تھے، آپ سوچیں آپ کے دل کا حال کیا ہوگا کہ سارا گھر والوں سمیت ختم ہو گیا. ہمارے صدمے کا حال کیا ہو سکتا ہے؟ لیکن ہم ایک کے بعد ایک نماز قضا کرتے چلے جاتے ہیں اور ہمیں احساس تک نہیں ہوتا، کوئی دکھ نہیں ہوتا، اس لیے کہ ہمیں حقیقت نظر سے نہیں آتی. حافظوا علی الصلوات والصلاۃ الوسطی وقوموا للہ قانتین، اور کھڑے ہو جاؤ اللہ کے لیے قانتین ہو کر، فرما بردار بن کر. اس سے پتہ چلتا ہے کہ نماز کھڑے ہو کر پڑھنا فرض ہے. قانت کلش قاف نون تے سے ہے، قنتا کسی کام پر ہمیشگی، خشوع و خضوع کے ساتھ اطاعت کا التزام کرنا، عبادت میں ہمتن مصروف ہو جانا. یعنی ایک تو ہمیشہ نماز پڑھی جائے، دوسرا یہ کہ ہمتن مصروف ہو کر نماز پڑھی جائے. اور بنیادی طور پر یہ کہ جب انسان اللہ تعالیٰ کے سامنے کھڑا ہو نماز میں تو اس کی ایسی کیفیت ہو کہ وہ ایک بہت بڑی ہستی کے سامنے کھڑا ہے. یہ نہیں کہ کبھی ادھر ادھر دیکھے، کبھی ایسے ہلے، کبھی کچھ کرے کہ جس میں دنیا کی چیزوں کی طرف توجہ ہو. نہیں، فرما بردار بن کے کھڑے ہو جاؤ. قوموا للہ قانتین، خشوع و خضوع کے ساتھ کھڑے ہو جاؤ. کیونکہ نماز کی اصل حقیقت کیا ہے؟ اظہار بندگی، عاجزی کا اظہار، کہ اللہ تیرے بندے ہیں، تیرے آگے ہاتھ باندھ کے کھڑے ہیں. عام طور پر ہم دنیا میں اپنے سے کسی بڑے کے آگے کھڑے ہوں تو کیسے کھڑے ہوتے ہیں؟ خیر اب تو عزت و احترام کی وہ بات ہی نہیں رہی، لیکن کبھی اگر زندگی میں آپ کو کسی کے لیے عزت و احترام محسوس ہوا ہو تو اس کے سامنے کھڑے ہونے کا طریقہ کیا ہوتا ہے؟ چلیے پروٹوکول میں ہی آپ دیکھ لیجئے کہ جب کسی مملکت کا سربراہ آتا ہے تو اس کو کس طرح ویلکم کیا جاتا ہے. یہ جو ویلکم کرنے والے ہوتے ہیں یا اس کے سامنے کھڑے ہونے والے ہوتے ہیں تو کس طرح کھڑے ہوتے ہیں؟ کتنی عاجزی کے ساتھ. اور گارڈ آف آنر دیا جاتا ہے تو کس طرح کھڑے ہوتے ہیں سپاہی؟ آپ نے دیکھا ہوگا کتنا ڈسپلن اور کتنی عاجزی، ادھر ادھر نہیں دیکھ رہے ہوتے. کبھی دیکھا آپ نے اس سین کو؟ دیکھا ہے کبھی کھڑے ہونے کا انداز کیا ہوتا ہے؟ صفیں کیسی ہوتی ہیں، لائنیں کیسی ہوتی ہیں، اگر مارچ پاسٹ ہو رہا ہو تو قدم کیسے اٹھتے ہیں؟ کوئی ایک پرکاہ کے برابر آگے پیچھے نہیں ہو رہا ہوتا. لیکن ہم اکٹھی نماز پڑھتے ہیں تو ہماری کیا حالت ہوتی؟ کوئی کبھی جا رہا ہے نیچے، کوئی کبھی اٹھ رہا ہے، کوئی کسی طرح کھڑا ہے، کوئی کسی طرح کھڑا ہے. تو جب انسان اللہ کے سامنے ہوتا ہے تو اس کو اس بات کی حیا ہونی چاہیے کہ میں اس وقت کر کیا رہا ہوں، میں خدا کے سامنے کھڑا ہوں. کبھی ہم جسم کو کھجانے لگتے ہیں، کبھی کپڑے ہی سمیٹتے رہتے ہیں، کبھی جلدی جلدی مارے نماز پڑھتے ہیں. تو یہ قوموا للہ قانتین کے خلاف ہے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. سبحانک اللہم وبحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک واتوب الیک. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.